بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم لوگوں نے پرانا کوٹ سبق شروع کیا تھا۔ سبق نمبر 8 ہے ہمارا۔ پرانا کوٹ صفحہ نمبر 39 ہے، پیج نمبر 39، اور پرانا کوٹ کے ہم لوگوں نے الفاظ معنی دیکھے تھے، یاد بھی کیے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ اب ہم اس کی تشریحات شروع کریں گے۔ ہم لوگوں نے پہلے بھی اس کی تشریحات کی ہیں، اب ہم اس کی دہرائی کریں گے، ریوائز کریں گے۔ تو سب سے پہلا شعر دیکھیں اس کا۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ تو شاعر، اس نظم کے شاعر کا نام ہے سید محمد جعفری۔ تو سید محمد جعفری اس نظم میں کوٹ کو موضوع بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاعر نے سردی سے بچنے کے لیے نیلام سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ پھٹا پرانا بوسیدہ کوٹ ہے، لیکن پھر بھی یہ سردی سے مجھے بچاتا ہے، کیونکہ یہ پھٹا ہوا نوٹ نہیں ہے جو چل نہ سکے۔ یعنی کہ پھٹے ہوئے نوٹ کی قیمت تو ویسے بہت زیادہ ایک پھٹے ہوئے نوٹ کی جو قیمت ہوتی ہے اس وقت نہیں ہوتی، لیکن جب یہ نوٹ جو اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے اور پھٹا ہوا نہیں ہوتا تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پھٹ جاتا ہے تو وہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھٹے ہوئے نوٹ کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایسا نوٹ نہیں ہے کہ جو پھٹ گیا پر چل نہیں سکتا، بلکہ ایسا ہے کہ یہ پرانا پھٹا ہوا بوسیدہ کوٹ ہے، لیکن اس کو میں ابھی بھی استعمال کر سکتا ہوں، یہ مجھے سردی سے بچا سکتا ہے۔ اور اب شعر نمبر 2 کی طرف آئیں گے۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ تو اس میں شاعر نے اس شعر میں شاعر نے اس کوٹ کی حالت اور بناوٹ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوٹ اپنی حالت سے تو بہت پرانا معلوم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو کسی واسکو ڈی گاما نے بھی پہنا ہوا ہے۔ واسکو ڈی گاما، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ واسکو ڈی گاما ایک بہت پرانا ایک سیاح تھا، جس نے سمندری راستے سے ہندوستان پہنچنے والا وہ پہلا یورپین سیاح تھا جنہوں نے سمندری راستے سے سفر کیا تھا۔ تو وہ واسکو ڈی گاما کی مثال دیتا ہے کہ یہ اتنا پرانا ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کو واسکو ڈی گاما بھی کسی دور میں پہن چکا ہے۔ جگہ جگہ پھرنے کی وجہ سے اس کوٹ کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ تو اس میں وہ واسکو ڈی گاما کی مثال دیتا ہے۔ شعر نمبر 3 کو دیکھیں گے۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے اسے ترک اور ایرانی۔ خستہ سامانی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، خستہ سامانی کا مطلب ہے کہ بری حالت ہونا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے یہ کوٹ بہت بوسیدہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اس کی کوہنیوں والی جگہ گھس کر خراب ہو چکی ہے۔ اس کی حالت کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا استعمال میں آیا ہوا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اس کی حالت پر مت جانا، بلکہ یہ دیکھو اسے ترک اور ایرانی بھی پہن چکے ہیں، اور یہ بہت قدیم کوٹ ہے اور یہ پوری دنیا گھوم چکا ہے اور اسے دنیا کے مختلف لوگوں نے پہنا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ اس کی خاصیت بیان کرتا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے، اس کا پھٹ چکا ہے جگہ جگہ سے، لیکن اس کی بری حالت پہ نہ جانا، بلکہ اس کی تاریخی ادوار کی طرف جانا کہ اس کو ترکی اور ایرانی لوگوں نے بھی پہنا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے پازیٹیو پوائنٹ کو دیکھتا ہے، پلس پوائنٹ کو دیکھتا ہے، مثبت انداز کو دیکھتا ہے، مثبت انداز سے اس کوٹ کو دیکھ رہا ہے۔ شعر نمبر 4 کی طرف ہم آئیں گے۔ جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جیبو لو۔ تو شاعر اس شعر میں مارکو پولو کی بھی مثال دیتا ہے۔ پیچھے اس نے واسکو ڈی گاما کی مثال دی ہے اور اب اس نے مارکو پولو کی مثال دی ہے، اور اس نے بتایا ہے یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے۔ تو شاعر اس کوٹ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، اس کی مثبت پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوٹ جگہ جگہ پھرا ہے، کیونکہ اس کی حالت سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے ہر جگہ کا سفر کیا ہے، جس طرح مشہور سیاح مارکو پولو
ہر جگہ گھوما ہے اور اس نے یقیناً یہ پہنا ہوا ہے، تو اس لیے اس کی حالت ایسی ہوگی ہے۔ مارکو پولو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وینس کا رہنے والا ایک سیاح تھا جو 17 برس تک چین میں رہا اور واپسی پر اس نے اپنا ایک سفر نامہ بھی لکھا تھا۔ اسی طرح یہ کوٹ بھی پوری دنیا گھوم چکا ہے اور شاعر اس میں کہتا ہے کہ یہ کوٹ اتنا قدیم ہے کہ یہ کوٹوں کا لیڈر ہے اور اس کے ہمیں نعرے لگانے چاہیے، اس کی خاصیت یہ ہے۔ اگلا شعر نمبر 5 کی طرف ہم آئیں گے۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ کوٹ نیلام سے خریدا ہے اور سردی سے بچنے کے لیے اس نے اس کو خریدا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنی قیمت نہیں تھی اس کو ادا کرنے کے لیے، اس لیے اس نے کم قیمت میں خریدا ہے۔ لیکن اس کی خاصیت وہ یہ کہہ رہا ہے اس کی خاصیت نئے کوٹ سے زیادہ ہے اور یہ کسی طور بھی کم قیمت نہیں لگتا، بلکہ اس کی جو ضرورت ہے وہ اپنی آپ کو سردی سے بچانا چاہتا ہے تو وہ اس کو پہن کے اپنے آپ کو سردی سے بچا سکتا ہے۔ وہ اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اگرچہ اس کی قیمت کم ہے لیکن یہ بہت قدیم ہے اور اسے شاعر کہتا ہے اسے اگر میں کوٹوں کا بزرگ کوٹ کہوں تو بجا نہ ہوگا۔ تو اس کی بزرگی دیکھ کر ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ بزرگوں کا سایہ غنیمت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بزرگوں کا سایہ ہمارے لیے ہمیشہ فائدہ ہی دیتا ہے، تو اس لیے شاعر اس کو بزرگ کوٹ سے تشبیہ دے رہا ہے۔ شعر نمبر 6 کی طرف ہم آئیں گے۔ شعر نمبر 6 ہے، جو قدردان ہے وہ جانتے ہیں قیمت کو کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ تو قدردان کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، قدردان کا مطلب ہے جس کی قدر کی جائے، وہ جانتے ہیں اس کی قیمت کو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ شاعر اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ یہ کوٹ جگہ جگہ پہ گھوم کے آیا ہے اور یہ جگہ جگہ پہ گھومنے کی وجہ سے آگے پیچھے سیاحت کی وجہ سے دھوپ میں اس کے اوپر مسلسل پڑتی رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ مزید خراب ہو چکا ہے، جو پہلے ہی خراب تھا لیکن اب اس کی رنگت اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے اور اگر کوئی قدر کرنے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی خاصیتیں کم نہیں ہوئی اور قدردان جو ہوتے ہیں، جو قدر عزت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی نظروں میں اس کی قیمت کم نہیں ہوئی کیونکہ جو اس کی افادیت کو جانتا ہے پہچانتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کوٹ کی اہمیت کا اندازہ اس کو اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ کوٹ عام نہیں بلکہ یہ ایک تاریخی کوٹ ہے اور اس کی قیمت کسی طور بھی کم نہیں ہے۔ شعر نمبر 7 کی طرف ہم آئیں گے۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ اس میں شاعر نے حلوائی کی مثال بھی دی ہے، وہ کہتا ہے مزاحیہ انداز میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ جگہ پھرا ہے، جگہ جگہ گھوم کے آیا ہے، اس کو مارکو پولو، واسکو ڈی گاما نے بھی پہنا ہوا ہے، ایرانی، ترکی سب لوگوں نے پہنا ہوا ہے، لیکن اب اس کی افادیت پھر بھی کم نہیں، اس کی اہمیت پھر بھی کم نہیں، یہ مجھے اسی طرح سردی سے بچاتا ہے جیسا کہ ایک نیا کوٹ مجھے بچا سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ پھٹ چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے لیکن اس کی قیمت پھر بھی کم نہیں ہے، اس کی قدر میرے لیے اسی طرح ہے، اور وہ اس کی حالت کو دیکھ کے بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر چکنائی اور دھبے ہیں، چکنائی ہیں اور جگہ جگہ دھبے ہیں، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو دھبے ہیں وہ مجھے ایسا اس کی حالت اس طرح ظاہر ہو رہی ہے جیسے کہ اس کو کسی دور میں کسی حلوائی نے بھی پہنا ہے، وہ اس کو بھی پلس پوائنٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ اس لیے حلوائی کا نام لے رہا ہے کیونکہ چکنائی کے ساتھ زیادہ تر حلوائی کا کام ہوتا ہے، حلوائی کا تیل اور چکنائی سے اکثر واسطہ پڑتا ہے۔ اب شعر نمبر 8 کی طرف ہم آئیں گے۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ شاعر اس شعر میں ہمارا جو آخری شعر ہے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ شاعر کا خیال ہے کہ یہ کوٹ بہت پرانا ہے اور اسے بہت سے لوگ پہن چکے ہیں، اس لیے یہ پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ عبرت کا سبب بھی ہے، مطلب کہ ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہے کیونکہ اسے پہننے والے دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہ کوٹ موجود ہے، اس لیے شاعر اسے تاریخ کا ورق کہہ رہا ہے، ایسا ورق جس پر تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔
تو یہ ہم لوگوں نے اس کی تشریحات کی۔ اس نظم میں شاعر نے تاریخی اشیاء کی اہمیت سے لاپرواہی کے رویے کو موضوع بنایا ہے، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں قدیم چیزوں کو اتنا برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اولڈ از گولڈ ہوتا ہے، ہمیشہ پرانی چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ تو یہ ہمیشہ ہمارے لیے عبرت کا نشان بھی رہتی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس میں تشریحات کی ہیں، اور ہم لوگوں نے آج تشریحات مکمل کر لی ہیں۔ آپ لوگوں نے ان تشریحات کو یاد کرنا ہے اور اپنی جو رف کاپیز ہیں اس کے اوپر لکھنا ہے۔ بیٹے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو آپ کی تشریحات ہوتی ہیں اس کو آپ اچھے سے الفاظ کے میننگ پہلے آپ اس کو یاد کر لیا کریں۔ آپ کو جب الفاظ کے میننگ پتہ لگ جائیں گے، الفاظ کے معنی پتہ لگ جائیں گے، تو آپ خود سے اس کی تشریحات کر سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ اشعار کی آپ تشریح خود کیا کریں، اپنے الفاظ میں کیا کریں۔ اس سے آپ لوگوں کی جو کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، جو تخلیقی لکھائی ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جن بچوں نے نہیں کیا ہوا وہ خود سے اس کی تشریحات کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں نے کلاس میں بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے لکھنا ہے رف کاپیز پہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔